ولی صاحب یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. آج یہ جو آپ نے احتجاج کیا ہے, کیا اس سے پایا کیا ہے اپوزیشن نے؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے کہ کیا پایا ہے کسی ایک احتجاج سے, اس کا تو کوئی بلیک اور وائٹ یا 2+2=4 والا حساب نہیں ہوتا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور کئی حوالوں سے علامتی ہوتا ہے. اس سے واضح طور پہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ہم نے پالی وہ یہی ہے کہ ہمارا موقف 8 فروری سے لے کے آج تک یہی رہا ہے, اور ہم نے انڈر پروٹیسٹ جو ہے اسمبلیز کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ جی ہماری پروٹیسٹ اسمبلیوں کے اندر جاری ہے, تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کنسیڈ کر گئے ہیں اس کھلی واردات کو یا اس کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اسمبلیاں بنی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بڑے کینوس کے اوپر ہمارا احتجاج ہے, اور بائی دا وے یہ جو آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر سڑکوں پہ بھی, اور اس کے علاوہ اظہار رائے یا اظہار احتجاج یا اختلاف کا اظہار کرنے کا ایک فورم عدالتیں بھی ہیں, وہاں مسلسل ایک ہی ہمارا جو ہے موقف رہے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ مارا گیا راتوں رات 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان, اور اس کا تسلسل کسی نہ کسی طریقے سے جاری ہے, ہم اسے قبول نہیں کرتے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایسے سسٹم کے ساتھ نہیں کھڑے جو کہ اس طرح کی ڈسٹورشن آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کی تنسیخ یا اس کو مسخ کرنے کے مترادف ہو. اچھا ولید اقبال صاحب, آج کل یعنی ان دنوں میں پچھلے ایک ہفتے میں عمران خان صاحب کے موقف میں مزید سختی آ گئی ہے, اور وہ کچھ نام لے کر باتیں کرنا شروع ہو گئے جب اخبار نویس وہاں ان کو ملتے ہیں اڈیالہ جیل میں. تو آپ اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کیا موجودہ سسٹم سے کلیتاً مایوس ہو گئے ہیں؟ کیا عدالتوں پر ان کے اعتماد نہیں رہا جہاں ان کے کیسز چل رہے ہیں, یا اس کی کوئی اور وجہ ہے یا بوکھلاہٹ ہے؟ نہیں جی, بوکھلاہٹ تو قطعی نہیں ہے, بلکہ اگر ایک لفظ میں استعمال کروں کہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان تمام بیانات میں اور تمام جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے بانی چیئرمین کے علاوہ بھی, تو میں اسے کہوں گا بھوکلاہٹ نہیں, مزاحمت. مفاہمت کے بارے میں سوال اٹھتے رہے ہیں, اور کل رات بھی ہوا جو میرے سے جو کافی جس کو وائرل بھی اس کے ہوئے بہت سے ورژنز. تو یہ ہے کہ ہم نے مفاہمت کے دروازے تو بند بالکل قطعی طور پہ نہیں کیے ریکنسیلیشن کے, لیکن مزاحمت کا واحد رستہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی پالیسی ہی نہیں بدلی. وہ جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے, وہ جو ریاستی جبر تھا جو آج سے 2 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے 4 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے جاری تھا, جو موجود تھا وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے جی. کئی جگہوں پہ وہ تھم گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے یا کیا ہے, لیکن عمومی طور پہ اس میں تبدیلی نہیں آئی, اور خاص طور پہ اعلیٰ قیادت کے حوالے سے. ولید صاحب, ایک تو آپ نے کہا کہ آپ سے متعلق جو پالیسی ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اس وجہ سے آپ کا موقف سخت ہو رہا ہے. اس پر جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی کنٹینیو کیجیے گا, اور ساتھ ہی جو شیر افضل مروت صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, پی ٹی آئی نے ڈسٹینس بھی کیا ہے خود کو, باقی لوگ اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, یہ کیوں نوبت آتی ہے, اور وہ ایسی گفتگو کیوں کر جاتے ہیں, اور اس کا آپ کی جماعت کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ دیکھیں جی, آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو بڑی سنسنی پھیلانا اور سنسنی کو نشر کرنا پسند ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا, ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی تو برابر نہیں ہوتی ہیں. تو پی ٹی آئی میں بھی ہوں, شیر افضل مروت بھی ہیں, اور آپ نے اور کوئی خواتین و حضرات کے نام لینے ہیں تو وہ بھی ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان ہے یا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. سو میرے خیال میں اس طرح کا کوئی نشر ہو جانا کسی چیز کا. ولید صاحب, باقی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, لیکن اب لا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ذرا یہ رہنمائی کریں ہماری. آئین کا آرٹیکل 19 وہ کہتا ہے کہ دوست جو آپ کے ملک ہیں ان کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کر سکتے. مروت صاحب تو خود وکیل بھی ہیں, جج بھی رہے ہیں, اب اس کو کیا کہیں؟ مطلب اس کو یہ کوئی آفیشیل تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں ذاتی بیان ہے, یا یہ پارٹی پالیسی تھی, اور اب جو پارٹی ڈیمیج کو ریپیئر کر رہی ہے یہ کیوں ہے؟ نہیں, پارٹی ڈیمیج کو ریپیئر نہیں کر رہی. پارٹی نے تو اپنا موقف دے دیا. پارٹی کی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے نا, کیونکہ اگر کسی شخص نے جو اس سے منسوب ہے اس نے نجی ٹیلی ویژن چینل پہ ایک گفتگو میں ایک بات کی
تو پارٹی کہہ سکتی ہے، اور پارٹی کا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت سے منافی ہے، اور ہماری جو ہے نہ پوزیشن کو، نہ جس احترام میں ہم ایک ملک کو اور اس کی جو حکومت ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، یہ اس کی عکاسی یہ بیان نہیں کرتا۔ اچھا ولی صاحب، پارٹی نے تو ہاں بالکل ڈسٹنس لا تعلقی کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ویسے میں نے کہا، میں آپ کو بات جو کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا اور یہ وہ سنسنی اور اس طرح کی چیزوں کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، تو لوگ کوئی ایسے اقدام لے لیتے ہوں گے اور پھر آگے ذرائع ابلاغ اس کو اور زیادہ نشر کرتے ہوں گے۔ میں اس کو اس کی نظر ہی کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ بڑا کوئی اس کا نہیں ہے، بلکہ پارٹی کا موقف جو ہے وہ اس کی فوقیت ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا ولی صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ آپ اسمبلی کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اسمبلی کے باہر اور اندر چونکہ ہم ریزرویشن رکھتے ہیں اور اس میں ایز پروٹیسٹ ہم نے اسمبلی کو جوائن کیا ہے، لیکن جو حکومت ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ کر کے اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی جو آپ جلسے وغیرہ احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، بیسیکلی آپ سرمایہ کاری کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سرمایہ کاری آ گئی تو موجودہ حکومت مضبوط ہو جائے گی اور پھر ہمارا چانس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تاثر درست ہے؟ بالکل غلط ہے جی، میں آپ کو بالکل واضح روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہوں کہ سرمایہ کاری آنے کے لیے جو سب سے اولین ضرورت ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ، وہ ہوتی ہے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی۔ اور اگر پاکستان میں کم از کم پچھلے 2 سال سے، اگر اور زیادہ نہیں، دوسرے کہیں گے اور زیادہ بھی، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر فقدان کسی چیز کا رہا ہے تو وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کا رہا ہے۔ اگر میں آپ کو نکات گنوانا شروع کر دوں کہ کن کن نقطوں پہ، کن کن موضوعات پہ، کہاں کہاں جو ہے نظر آتا ہے کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ ایک کتاب کے اوپر حروف کی اشاعت سے آگے زیادہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کو عمل درآمد جو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے اس کی کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آتے۔ جب اس طرح کی کیفیت ہو تو یہ جلسے جلوس جو ہے ان کا تو کوئی ظاہر ہے وہ جلسے جلوس اس کی جو ہم کہہ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ اسی کی بحالی کے لیے ہے۔ تو اس طرح کا جو احتجاج ہے یا جو مہم ہے وہ تو یقینی بنائے گی کہ اس ملک میں اگر قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ، اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری آئے گی۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، اور میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی آپ کے، کہ 8 فروری کو جب انٹرنیٹ سروس، موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہوئی، سیلولر موبائل سروس بند ہوئی، تو دنیا بھر کے اندر یہ ایک جو سرخیاں ہر طرف آئیں، اور اس کے بعد ابھی بھی ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جو کیا جا رہا ہے وہ یہی آتی ہے کہ یار یہ ملک یہ کس طرح کی بنانا ریپبلک ہے کہ وہ اپنے ذرائع ابلاغ کو بند کرتی ہے، جبکہ حقوق انسانی کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، حقوق انسانی کہتے ہیں کہ آپ کا آئین وعدہ کرتا ہے معلومات تک رسائی کی۔ یہ اقدامات، یہ ہتھ کنڈے جب لیے جاتے ہیں تو کتنی روزیاں جو ہیں ان پہ لات ماری جاتی ہے۔